تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے، تم نے کیا کمایا ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے کاموں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، وہ تو گزر گئے. مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہوں، حضرت مولا علی کے ساتھ کچھ صحابہ نے جنگ کی، یا کوئی پرانا قصہ جو تاریخ کی کتابوں نے جھوٹ سچ جوڑ کے ہم تک پہنچا دیا، وہ میں قصہ لے کے بیٹھ جاؤں اور آپ سے نعرے بھی مرواؤں اور چند نوٹ بھی بٹوروں اور اپنی تقریر مکمل کر کے چلتا بنوں، تو مجھے بتاؤ کل قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ کون کون سے صحابی آپس میں لڑے تھے، یا کس صحابی کا کس صحابی کے ساتھ اختلاف تھا؟ مجھ سے یہ سوال ہونا ہے. قرآن کی اس آیت نے اس عقیدے کو پاؤں تلے روند دیا ہے. جو لوگ آج بھی وہ پرانے قصے کہانیاں اٹھا کے اس امت کو دے رہے ہیں جس میں چوری عام، چکاری عام، قتل عام، زنا عام، شراب نوشی عام، 2 نمبری عام، مسالے جو ہیں اس میں کیمیکل ملا کے یہ کام کرنے کی عادت عام، اور بدتمیزی انتہا کو پہنچی ہوئی، چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرتا، بڑا چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا، دلوں کے اندر قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں. 1000 بیماریاں جس امت کو لگی ہیں. میں پچھلے قصے اٹھا کے صحابہ کے اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے بڑی تاریخ آتی ہے، اور میں سارے پچھلے صحابہ کے قصے اٹھا کے آپ کو سناتا رہوں جن کے بارے میں نہ مجھ سے قیامت والے دن سوال ہونا ہے نہ آپ سے ہونا ہے. آپ سے اللہ نے قیامت والے دن یہ نہیں پوچھنا کہ بتاؤ کون کون سے صحابہ یا کون کون سے پہلے بزرگ ایسے ہو گئے. اللہ نے آپ سے یہ پوچھنا ہے تم کیا ہو، اپنا اعمال نامہ دکھاؤ، تم لے کے کیا آئے ہو. میں نے تمہیں منع کیا تھا چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، ڈکیٹی نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، نہ حق کسی کو قتل نہ کرنا، جھوٹ بول کے سودا نہ بیچنا، 2 نمبری نہ کرنا، مومن بن کے جینا، سیدھے راستے صراط مستقیم پر چلنا. اپنا سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، مجھے یہ نہ بتاؤ کہ فلاں صحابی ایسا تھا یا فلاں بزرگ ایسا تھا. کسی کے بارے میں ہم سے پوچھے ہی نہیں جانا. یہ آیت میں بتا رہی ہے تلک امۃ، گزرے ہوئے لوگ ہیں وہ، قد خلت، وہ تو گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کسب کیا، جو انہوں نے کمائی کی، ولکم، اور تمہارے لیے ما کسبتم، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے. تم اپنی کمائی دکھاؤ کہ میں نے آج اتنے لوگوں کے ساتھ نیکی کی، میں نے آج اتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا، میں نے اتنے پیاسوں کو پانی پلایا، میں نے اتنے ننگوں کو لباس پہنایا، میں نے اتنے بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائی، میں نے خدا کے فرائض مکمل کیے، میں نے واجبات پہ پہرے داری کی، میں نے رسول اللہ کی محبت میں سنتیں ادا کیں، میں نے اللہ کے عشق میں نوافل پڑھے، مجھے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، میں نے تہجد بھی پڑھی. آپ اپنے اعمال لے کے آؤ میرے پاس. اللہ یہ فرمائے گا کہ تم بتاؤ تم نے کمائی کیا کی ہے. میں جا کے اللہ کے سامنے رکھ دوں کہ یا اللہ، یہ پہلے جو ہم سے 1400 سال پہلے لوگ گزر گئے تھے نا، وہ آپس میں ایسے ایسے کرتے تھے. اور بھائی تم بتاؤ تم کیا لے کے آئے ہو. تم سے سوال ہونا ان کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے تم کون ہو. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. جس بندے کو فیم چاہیے، جس بندے کو عروج چاہیے، وہ تاریخ کی جھوٹی کہانیاں جوڑ کے سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھتا ہے پوری ٹپ ٹاپ کے ساتھ، اور آ کے کہانی شروع کرتا ہے، بڑے چسکے لگا کے، مسالے لگا کے ایسی کہانی تیار کرتا ہے. گھنٹے کی ویڈیو بھی ہے تو دیکھنے کو بندے کا جی نہیں اکتاتا، دیکھتے ہوئے دل کرتا ہے کہ یہ اور کوئی بات کرے، اور بھی کوئی آگے بات کرے. ایسا مسالہ لگا کے پچھلوں کے قصے بیان کر کے ان لوگوں کو سنائے جا رہے ہیں جن کو خود کو 1000 بیماری لگی. ان کو یہ سنایا جائے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو کہ تمہارے رب نے تمہارے ذمہ کیا لگایا ہے، لیکن وہ بات ہی کوئی نہیں کرتا. کہ یہ آیت جو قرآن کی ہے، ایک تو یہودیوں کو اللہ نے ڈانٹا کہ وہ جو تم سے 3000 سال پہلے گزر گئے، 4000 سال پہلے، ان کے قصے نہ سناؤ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کمائی کی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے کاموں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا.